بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج کی خوشگوار صبح میں ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں بیماریوں اور معذوریوں کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن ہے. دنیا بھر میں ہر تیسرا شخص اور مجموعی طور پر 30 کروڑ سے زائد افراد اس مرض کا شکار ہیں. ذہن پر دباؤ یا ڈپریشن کی عمومی وجوہات میں کام کی زیادتی یا کسی شے یا مقصد کے حصول میں ناکامی ہے. تاہم بعض اوقات اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو کبھی بھی ہو سکتا ہے. حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ ڈپریشن میں صرف اداسی ہی نہیں. اگر آپ بلا وجہ چڑچڑا رہے ہیں، بات بات پر غصہ کر رہے ہیں اور معمولی باتوں پر لوگوں سے جھگڑ رہے ہیں تو یہ ڈپریشن کی علامت ہے. ڈپریشن کے شکار افراد اداسی، نا امیدی، مایوسی، کام میں غیر دلچسپی، جسمانی طور پر تھکن یا کمزوری محسوس کرتا ہے. طبی ماہرین ڈپریشن سے بچنے کے لیے ادویات اور طریقے بتاتے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام میں آج ہم آپ کو دعاؤں کے ذریعے ڈپریشن کے علاج سے واقف کرائیں گے. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا مفتی صاحب. چونکہ ہم نے موضوع آج چنا ہے ڈپریشن کا، ذہنی تناؤ کا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر ہر انسان اس پریشانی میں کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. حالانکہ لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈپریشن ہے. لیکن ڈپریشن سے بچنے کے لیے آج ہم بات کریں گے اور وظائف اور اعمال بتائیں گے. فی الحال ہم پہلے ایک کالر کو شامل کر لیں، دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسرار احمد بول رہا ہوں علی گڑھ یوپی سے. اسرار بھائی فرمائیے، تھوڑا سا زور سے بولیے. جی اقرار احمد نام ہے. جی اقرار صاحب فرمائیے. ایسا میں بہت زیادہ سخت پریشانی میں ہوں. میری مالی حالت بہت خراب ہے اور سارا جیور اور یہ سب بک گیا میرا، اور بچے بھی اسکول سے بیٹھ گئی اور کام بھی میرے پاس بہت رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا گارمنٹس کا کام ہے. گارمنٹس کا کام ہے، لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے اور دیگر ساری پریشانیاں، مالی اعتبار سے آپ بہت پریشان ہیں. اقرار صاحب آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کام میں خیر و برکت کے لیے اور گھر میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں، اور ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی برکت سے اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہاراشٹر سے. جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. فرمائیے. میری لڑکی کو ذرا تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے ان کو؟ ہاں میرے کو اس کی خاص کینسر ہمیں دیتی گالیاں کرتی. سمجھ نہیں. آپ نے ٹی وی بھی آن کر رکھا ہے، تھوڑا سا آپ ٹی وی بند کر دیجئے اور وضاحت کیجئے کیا ہے، کیا پریشانی ہے. ہاں میں بول رہی اس کی سانس ہے نا تکلیف دیتی، گالیاں دیتی اس کو نا. اس کے گھر والا جو مارتا اس کو. اچھا اس سے ذرا بتائی دے دو. کیا آپ نے اس بارے میں شکایت درج کی ہے کہیں پہ؟ نہیں. آپ نے نہیں کی، مناسب نہیں جانا آپ نے کہ آپ لوکل جو وومن کمیشن ہوتا ہے یا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کریں، کیونکہ آپ کی بیٹی کو مارتے پیٹتے ہیں اس کے شوہر بھی اور اس کی ساس بھی. بہرحال فی الحال آپ کو دعائیں بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا
اس سلسلے میں آپ کو ظاہری اعتبار سے جو اسباب و ذرائع استعمال کرنے چاہیے وہ آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح اس کو پکارتے رہیں اور لڑکی کو بھی یہ پڑھنے کے لیے بتائیں. لڑکی خود پڑھے گی تو زیادہ مناسب رہے گا. روزانہ 51 مرتبہ یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھے اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. جی ویسے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ حالانکہ دعائیں تو مولانا صاحب نے بتا دیں آپ کو، لیکن یہ گھریلو تشدد جو ہوتا ہے، عورتوں کو مارنا پیٹنا، یہ بالکل جرم ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ لوکل اپنی کمیٹی میں، سوسائٹی میں، مسجد کمیٹی میں شکایت کر سکتی ہیں، نہیں تو وومنس کمیشن میں شکایت کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کا آپ کو کوئی حل بتا دیں. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. میرے 2-3 سوال ہیں. ہم ایک یہ اسکوٹی لینا چاہتی ہیں کہ جاتی کام بننے چھوڑانی، وہ گاڑی لینے کے واسطے چھوڑانی. مطلب گاڑی آپ اسکوٹی لینا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے شوہر لینا چاہ رہی ہیں وہ کہ نہیں ہو رہا. بہت تکلیف، اسکوٹی لینا چاہ رہے ہیں، اسکوٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہی بول رہی ہیں آپ؟ نہیں پیسے سب گئے تو کچھ یہ دشمن زیادہ ہو رہی. تو پہلے والا مسئلہ بتائیے، اسکوٹی والا مسئلہ کیا ہے؟ اسکوٹی لینا چاہ رہی ہیں، کیا ابھی لینا بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا ویسا، ٹھیک ہے. دوسرا بتائیے، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دشمن زیادہ ہیں ہمارے. دشمن زیادہ ہیں آپ کے. اور تیسرا مسئلہ؟ بہت زیادہ ہیں ہمارے گھر میں. پورے میرے بچے بہت ویکنس ہیں، بہت دبلے ہیں. ذرا ان کے واسطے ذرا بات کرنا. جی شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ تمہارا. یا قویو یا عزیزو پڑھتے رہیں اور خود بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں. یا قویو یا عزیزو، یا قویو یا عزیزو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچے اس کو پڑھتے رہیں. اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. اور اسکوٹی کا جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، اگر ضرورت ہو تو آپ اس کو بالکل لے سکتے ہیں، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یا کافی المہمات، اس کے لیے آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے رہیں. اور دشمنی ان کی بہت زیادہ ہے، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں. دشمنوں سے نجات کے لیے اور حالات بہتر ہونے کے لیے انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، یہ پڑھتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ یا ودودو، یا ودودو کا بھی ورد رکھیں. روزانہ 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برائے مہربانی. جی فرمائیے. ہلو. جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کیجئے پہلے. جی ٹی وی کی آواز ایک دم بند ہے. ہاں فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہلو. آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں ٹی وی کی آواز بند ہے، لیکن مجھے تو ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. میں ٹی وی پر اپنی ہی آواز سن رہا ہوں. میں آپ کا سوال کیسے سنوں گا؟ جی بند ہوگی ٹی وی کی آواز. ہلو فرمائیے. ہلو. ہم کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، دوا کراتی ہوں تو آرام مل جاتا ہے کچھ دن کے لیے، 10 دن 15 دن. اس کے بعد بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دوا سے بھی آرام نہیں ملتا ہے. کوئی دوا بتائیے. جی شکریہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ مئو ضلع. مئو سے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے.
گھبراہٹ دور کرنے کے لیے آپ یا رحیم یا رحمان روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ فری ہوں تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام ناظرین سے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیجئے، نہیں تو آپ کی آواز صاف نہیں آتی ہے۔ جی فرمائیے، کون سا، آپ کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال ایسا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس میں 14 سجدے معتبر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس میں 14 سجدے معتبر ہے قرآن میں۔ سمجھ نہیں پایا، امام اعظم ابو حنیفہ کے 14 سجدے؟ امام اعظم ابو حنیفہ حنفی مسلک کے پاس میں 14 سجدے نے قرآن میں، جی، اور امام شافعی کے پاس میں 15 ہے۔ اچھا، تو امام مالک کے پاس میں کتنے ہیں اور امام حنبلی کے پاس میں کتنے؟ قرآن شریف میں ٹوٹل کتنے ہیں ویسے آپ بتائیے؟ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قرآن شریف آیا ہے، اس میں آپ نے کبھی گنے ہیں؟ ہاں، امام حنفی کے پاس میں ٹھیک ہے، 14 سجدے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ امام شافعی کے پاس میں 15۔ ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو امام مالک کے پاس میں کتنے اور امام حنبلی کے پاس میں کتنے سجدے؟ دوسرا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ امام حنفی مسلک کے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور حنبلی اور شافعی ناپ کے اوپر، تو مالکی کا ہاتھ باندھتے؟ پھر سے بتائیے۔ حنفی مسلک کے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے نماز کے اندر، نیت کے اندر، اور شافعی اور حنبلی ناپ کے اوپر، تو مالکی کا ہاتھ باندھتے نماز کے اندر۔ پہلے ہم آپ کو یہاں پر، آپ لائن پہ ہی رہیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اس پروگرام کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، نہ ہم کسی مسلک کو، نہ کسی فرقے کو، نہ کسی فقہ کی بات کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے امام ہیں، جو جس امام کو ماننا چاہے وہ اس امام کو فالو کرے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی مسلک کو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں، یا کون کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ لوکل علماء یا مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ بہرحال جو سجدوں کے بارے میں مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 14 سجدے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی 14 ہی سجدے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کے دونوں سجدے کرنے کے لیے فرماتے ہیں۔ سورہ حج میں پہلا سجدہ جو ہے وہ بھی کرنے کے لیے فرماتے ہیں، اور دوسرا سجدہ کرنے کے لیے بھی فرماتے ہیں، اور سورہ صاد کا سجدہ امام شافعی کرنے کے لیے نہیں فرماتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کے لیے نہیں فرماتے، اور سورہ صاد کا سجدہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، اس اعتبار سے دونوں اماموں کے پاس 14 سجدے ہی ہیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں، تبسم۔ جی تبسم فرمائیں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا خود کا مکان ہے، جی۔ میں لڑکی کی شادی کے لیے گاؤں جانا چاہتی ہوں، لاک کر کے۔ ہاں، مطلب چوری ووری کا ڈر ہے، اس کی چوری کے ڈر سے آپ بچنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب حفاظت کے لیے سمجھ بتائیے گیا، کوئی۔ جی میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ جی، اور میرا لڑکا ہے ایک جی بیڈ پہ، وہ مطلب ہڈی کی شکایت ہے، اس کو طاقت کچھ نہیں ہے، بیٹھ نہیں پاتا۔ کتنی عمر ہے لڑکے کی؟ اس کا عمر ہے 15 سال۔ بچپن سے ہی ایسا ہے؟ نہیں، بچپن سے نہیں تھا، مطلب 1 سال ٹھیک رہا، اس کے بعد سے پھر اس کو شکایت ہو گیا۔ مطلب بچپن میں ہی 1 سال کا تھا تب سے وہ پریشانی ہوئی؟ ہڈی باہر آنے لگا۔ علاج کروایا کبھی آپ نے اس کا؟ علاج کروائے تو ڈاکٹر نے بولا کہ کیلشیم کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو کیلشیم آپ دے رہی ہیں ان کو؟ کرتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں۔ کیلشیم آپ دے رہی ہیں ان کو؟ جی۔ ڈاکٹر نے جو بتایا اس پر آپ بالکل ضرور عمل کیجئے گا، ڈاکٹر کو دکھاتے رہیے گا۔ باقی آپ کے 2 مسئلے جو ہیں، ایک تو بیٹا کمزور ہے، ہڈیوں کی پریشانی ہے، اور حفاظت کے لیے آپ دعا چاہتی ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔
لڑکے کے لیے یہ دعا پڑھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس آیت کریمہ کو روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ خود لڑکے کو پڑھنے کے لیے بتائیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور مال کی حفاظت کے لیے جیسا کہ آپ نے بتلایا، اس کے لیے روزانہ یا حفیظ یا رحیم یا حفیظ یا رحیم اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور ظاہری اعتبار سے آپ اپنے مال کی حفاظت کے ذرائع کو بھی اختیار کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میرے شوہر رمضان پورا روزہ اچھی طرح رکھتے ہیں، مطلب پوری طرح بھی سب کچھ، لیکن رمضان کے بعد ان کو بہت نماز میں سستی آ جاتی ہے، اور مجھے حج پہ جانے کا بہت شوق ہے، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں مطلب ابھی ٹائم ہے، تو میں وہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ٹائم ہے یا وسائل نہیں ہے؟ نہیں، وسائل ہیں، وسائل ہیں، وسائل ہیں، لیکن ابھی وہ بول رہے ہیں کہ مطلب اس کے حج کے بعد پھر کوئی مطلب پورا انسان پاک صاف ہو کے پھر رہے، مطلب بزنس مین ہے کہ جھوٹ وغیرہ کچھ کبھی کبھار بولنا پڑتا ہے، تو وہ نہ، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن مجھے کافی زیادہ شوق ہے، میرے بچے ہیں ابھی مطلب چھوٹے 11-12 میں، لیکن وہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو بھی نماز حج کی ٹھیک ہے۔ آپ کو جواب کشمیر سے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، میں دہلی سے بات کر رہی ہوں۔ دلی سے بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ کے شوہر کی نماز کا جو مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں ان کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس طرح یہ دعائیں جب بھی کرتے ہیں اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ، اور جب بھی پڑھیں 3 بار یا 5 بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ حج کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے اور آپ کے شوہر کے پاس بھی حج کرنے کی استطاعت ہے، جیسا کہ آپ نے بتلایا وسائل موجود ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر اور آپ کے شوہر پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور وسائل کی موجودگی کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد حج کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور حج زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور جب کرنا ہم چاہتے ہیں تو سال میں صرف 1 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ نماز اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں، موقع ہے، لیکن حج صرف سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اگر مس ہو جائے تو پھر پورا 1 سال گزرے گا، اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ 1 سال تک ہم زندہ رہیں، لہٰذا فرضیت عائد ہو جانے کے بعد جلد سے جلد کر لینا چاہیے۔ اور آپ کے شوہر کا جو نظریہ ہے کہ حج کرنے کے بعد بالکل پاک صاف ہونا ہے اور کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں ہو سکے گا اور پرابلم ہوگی، اس کے لیے ایک نیک کام کو وہ خاص طور پر فریضہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے۔ جلد سے جلد فرض کی ادائیگی کی کوشش کریں، اس کے بعد بہتر طریقے سے زندگی گزارنے لگیں۔ جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بات اپنی طرف سے کہہ دوں آپ سے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حج کے بعد ہی انسان پاک صاف ہو اور غلط کام نہیں کرے، جھوٹ نہیں بولے۔ چاہے آپ حج کریں چاہے نہیں کریں، وہ جو نیکی آپ بتا رہی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، بزنس میں دھوکہ نہیں دینا، وہ حج سے پہلے بھی ہے اور حج کے بعد بھی ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ جے پور سے بول رہا ہوں، فخرالدین۔ بتائیے جناب۔ اور ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہماری بھتیجی ہے جی، اس نے کسی غیر محرم مطلب غیر مذہب لڑکے سے اس نے کورٹ میرج کر لیا، وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اب وہ یہاں پر وہ ایک آدھ دفعہ آئی، لیکن اڑوس پڑوس جو ہے انہوں نے ہمیں آبجیکشن کہا کہ غلط ہے، لیکن اب وہ ابھی تک ہے نا اس پہ مطلب اس کو چاہتی ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ اب اس سے کیا مسئلہ رہے گا؟
ایسا بتایا وظیفہ جس سے اس کو پڑھ کے کچھ بڑے، کیونکہ وہ ابھی تک ہے نا اسی کے ساتھ رہ رہی ہے. جی چونکہ شادی کورٹ میرج ہو چکا ہے تو ساتھ ہی رہیں گی. ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو. شکریہ. ایسی صورت میں دونوں ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. مولانا صاحب کے آڈیو میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشو ہے, تھوڑی دیر میں ان سے دوبارہ رابطہ کر لیں گے. آپ کو یہ بتا دیں براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مولانا صاحب کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی وہ جو جے پور والے بھائی کا مسئلہ تھا اس کو دوبارہ بتا دیجیے, ان کا حل دوبارہ بتا دیجیے پلیز. جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی جو صورت انہوں نے بتلائی اس صورت میں ساتھ رہنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے. لہٰذا پہلے سے اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے تھے گھر والوں کو, کیونکہ جب تک پہلے سے تربیت نہ ہو اس سلسلے کے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے پرابلمز ہوتے رہتے ہیں. اب جب یہ ہو چکا ہے تو اب آپ ظاہری اعتبار سے کوشش کریں, لڑکی کو سمجھائیں کریں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں دعائیں بھی کرتے رہیں, ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھیں انہو علی رجعہ لقادر, انہو علی رجعہ لقادر. اس طرح دعا کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ کرناٹک سے فیروزہ بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میرے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی. اچھا. میرے آنکھوں کی روشنی مجھے تھر تھرا پن تھا نا, پھر وائبریشن ہو رہا تھا, خون آنگنے کا مہی کرتے. اس کے واسطے کیا وظیفہ کرنا؟ وائبریشن کس میں ہوا؟ بہت پڑوسیوں میں بھی بہت جھگڑا ہوتا رہتا ہے. میں کسی کو بھی نئی بات کری تو بھی چونکہ میرا منہ دیکھے تو میرا نام کیا ویسا ہے کہ میرا نام فیروزہ کر کو بہت دشمنا ہو گئی ہمارے. ٹھیک ہے, ایک تو مسئلہ آپ کا یہ کہ بلا وجہ دشمنی ہوتی جا رہی ہے آس پاس میں, دوسرا یہ کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے. فیروزہ صاحبہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو جواب دیں گے. اب ٹی وی پر ہی اپنا جواب آپ سن لیجئے. آنکھوں کی بینائی کی بہتری کے لیے آپ روزانہ 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, اللہم متعنی بالسمع والبصر, اللہم متعنی بالسمع والبصر. اسی طرح جب اذان کی آواز آپ سن رہی ہوں تو اس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت جب آپ یہ سن رہی ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس وقت دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیر لیں اور اس وقت بھی یہی دعا پڑھیں اللہم متعنی بالسمع والبصر. اور شوگر بی پی کے لیے جو خون میں کمی ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, آپ نے جو بتلایا, اس کے لیے کل شیء عندہ بمقدار پڑھیں, کل شیء عندہ بمقدار. اس کو بھی طاقت میں 5 بار یا 11 بار جیسا بھی آپ کے لیے سہولت ہے پڑھ لیں. اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے یا تعلقات میں بہتری کے لیے یا ودودو پڑھتی رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا ودودو اس طرح ورد رکھیں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تھانہ سے بول رہا ہوں, میرا نام اظہر ہے. اظہر بھائی تھوڑا زور سے بولیے. اچھا ٹھیک ہے. کیا نماز میں یہ آنکھ بند کرنا ضروری ہے کیا؟ نماز میں آنکھ بند کرنا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ؟
نہیں. شکریہ مولانا صاحب. نماز میں آنکھ کو کھلا رکھنا چاہیے، بند کرنا نہیں چاہیے. البتہ اگر نماز میں آنکھ کھلے رکھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے یا آنکھوں کو بند رکھنے کی وجہ سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور یکسوئی باقی رہتی ہے تو نماز پڑھنے میں بہتر طریقے سے پڑھنے میں مدد ملتی ہے، تو ایسی صورت میں آنکھوں کو بند کرنے کی گنجائش ہے. غیر ضروری آنکھوں کو بند کر کر نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. میں آپ کا میزبان گوہر رسول آپ کو ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں، اور ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مفتی سید واحد علی صاحب جو آج ہماری رہنمائی کے لیے حاضر ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. میں دہرا دوں 180041922154 اور 9989974324. دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کی ترغیب ہر وقت دلائی جاتی ہے. بہرحال پروگرام میں ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شاکر اتفاروز جگدل پور سے بول رہے ہیں. محمد شاکر بھائی فرمائیے. جی ارے محمد شاکر صاحب آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ابھی میں نے کہا. جی میرا سوال ہے. جی فرمائیے. میرے سالی کا ایک بچہ ہے 5 سال کا. جی. اس کا نام محمد سفیان ہے. ہاں. بہت شرارتی ہے، گالی بکتا ہے، مطلب بہت زیادہ شرارت کرتا ہے. ماں کو بھی بہت پریشان کرتا ہے. عجیب قسم کا ہے. مطلب گھر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے میرے کو. بچے کا آس پاس کا ماحول کیسا ہے؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اگر گالی گلوچ وہ کرتا ہے تو گالیاں سیکھی کہاں اس نے؟ بدماش ٹائپ کا. اور بچے گھر میں سب ٹھیک ہیں، باقی تھوڑا سا ایک دم نہیں. آپ لوگوں نے پورے گھر والوں نے کبھی اس بات پہ دھیان دیا کہ اگر بچہ گالی دے رہا ہے یا کوئی تو اس نے گالیاں کہاں سیکھی؟ ارے اب تھوڑا باہر کا ماحول تھوڑا ایسا بتائیے کہ باہر وہ کہاں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، وہاں کا کیا ماحول، اس پر بھی آپ کو دھیان؟ نہیں ماحول سب ٹھیک ہے، بچے ہی تھوڑا شرارتی ہے. جی محمد شاکر صاحب شکریہ. آپ کو تھوڑی دیر میں جواب دیں گے ٹی وی پر ہی. اب آپ ٹی وی کی آواز آن کیجئے، آپ کو اپنی آواز بھی سنائی دے گی اور جواب بھی مل جائے گا. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ میں گوا سے بول رہی ہوں. فرمائیے حضرت. السلام علیکم. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرے نا سوال ہے، کوئی کوشچن ہے. پلیز مجھے میری بیٹی جو جاب کر رہی ہے اور بیٹر جاب اور اچھا والا جاب چاہتی ہے، وہ ٹرائی کر رہی ہے. اچھا. تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ ٹھیک ہے. سیکنڈلی سورہ فجر کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ فجر کی فضیلت جی اور اس کے علاوہ سیکنڈ ون مور تھنگ، سورہ جو ہم لوگ قرآن شریف ختم ہونے کے پڑھائی کرتے وقت جو سجدہ ملتا ہے نا، تو سجدے پورا قرآن شریف ختم ہونے کے بعد ہم لوگ کر سکتے ہیں 14 سجدے؟ مطلب جب آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اس وقت آپ نے نہیں کیے سجدے، جب آپ نے پورا مکمل کر لیا تب آپ 14 سجدے ایک ساتھ؟ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں تو کبھی بھول جاتے ہیں، ورنہ آپ 14 سجدے ایک ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں، ایسا بولیں آپ؟ جی 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 جی. اینڈ ون مور تھنگ، مجھے جو لاسٹ ٹائم جو حضرت نے دعا دیے تھے اڑوس پڑوس وغیرہ کے لیے، اللہم ادخلنی، تو پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، جو بھی دعا بولیں گے نا آپ، کون سے سورے میں کون سے آیات میں ہے وہ پلیز بولیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ ہم لوگ اچھے سے اسپیلنگ کے ساتھ پڑھ سکیں. جی بالکل آپ کو بتا دیں گے. اور ون مور تھنگ، جو اللہم ادخلنی جو دعا دیے تھے وہ کون سے سپارے میں ہے اور کون سے آیات میں ہے وہ پلیز بولیے، تاکہ میں اچھے سے اسپیلنگ کے ساتھ، میں عربی پڑھنا جانتی ہوں.
کچھ دعائیں تو قرآن شریف سے بتاتے ہیں مولانا صاحب، جو قرآن شریف کی دعائیں ہیں وہ قرآن شریف سے بتاتے ہیں. کچھ مسنون دعائیں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہیں. ہر دعا قرآن شریف میں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ میکسیمم ہو سکتی ہیں، لیکن ہر دعا قرآن شریف میں نہیں بھی مطلب ہو سکتی ہے. One more thing. Sure. This is a question from on behalf of my neighbor. Okay. جو گھر میں جو کیڑے مکوڑے کاکروچز اور ریٹس جو لگتے ہیں نا، تو جو کیڑے مکوڑے نہ لگے اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ جی، اور آپ کو بھی میں بتا دوں یہاں پہ your show is the best show. the best show. Thank you so much. کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی پالیٹکس نہیں. اٹ از اے ریئل دعا اینڈ دوا شو، دی بیسٹ شو. پورے ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں. Thank you so much and our pleasure having you on the show as well. Thank you so much. Thank you. And one more thing, one more request. تو کال لگے نہ لگے، ابھی حج ہمیں آپ لوگوں سے تراویح ملتی ہے، جمعہ ملتی ہے دیکھنے کے لیے. پلیز ہمیں حج کا دکھائیے گا. دس از اے ریکویسٹ. حج کا کیا پھر سے بتائیے. حج ابھی حج آنے والے ہیں، تو حج کا ہمیں جو حج کے جو احکامات جو وہاں پہ جو چالو ہوں گے نا حج کے، پلیز ہمیں لائیو شوز یا لائیو کلپنگ. دیکھیے سعودی عرب سے ہمارے ہر جمعے کو نماز ہوتی ہے، جو جمعے کی نماز ہوتی ہے خانہ کعبہ میں، ہر جمعے کو ہم لائیو دکھاتے ہیں. اور فجر کی نماز جو ہے، فجر کی نماز ہمارے ٹی وی پہ لیکن ایک دن پہلے کی ہوتی ہے وہاں پہ. جیسے کل کی جو نماز فجر ہوئی وہ آپ آج دیکھ پائیں گے، اور جو آج ہوئی وہ کل دیکھ پائیں گے. باقی تراویح نماز، تراویح جو ہم لوگوں کو ملتا تھا، تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے ویسے. ہاں، فار دیٹ وی آر ریئلی تھینکفل کہ ہمیں پوری تراویح دیکھنے کے لیے ملے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. اچھا خاصا آپ نے تجاویز بھی بتائی، بہت شکریہ. مولانا صاحب کئی سارے سوال جمع ہو چکے ہیں میرے پاس. ایک بچہ ہے سفیان، 5 سال کا ہے، شرارتی بہت ہے، گالی گلوچ گندی باتیں. کیا اس کا کیا علاج ہے دعاؤں کے ذریعے؟ جی اس کے لیے بچے کے حق میں والدین یہ دعا کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اسی طرح ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دونوں دعاؤں کو ملا کر پڑھتے رہیں بچے کے حق میں. اس کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت کا خیال رکھیں. 5 سال کا بچہ ہے، شرارت کر رہا ہے، تو اس میں زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، لیکن فکر کی بات اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص تربیت کے ساتھ بچے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جی ایک محترمہ کا گوا سے کئی سارے سوال ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جاب میں کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، ترقی کے لیے کیا دعا ہے؟ جی جاب میں کامیابی کے لیے اور ترقی کے لیے وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہیں، اور کوئی عدد اس کے لیے مقرر کر لیں، 21 بار یا 51 بار. پڑھ لینے کے بعد آخر میں اپنی جو ضروریات ہے اس کے علاوہ بھی وہ ساری ضروریات کو وہ اس میں ذکر کر سکتی ہیں ترقی کے لیے. اس کے علاوہ جو بھی ضروریات ہیں وہ بیان کر کے اپنے الفاظ میں دعا کر لیں. مولانا صاحب سورہ فجر کی فضیلت؟ سورہ فجر کی فضیلت ابھی فی الوقت تو کچھ ذہن میں نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. سجدے اگر چھوٹ جائیں قرآن شریف پڑھتے وقت، ایک پہلے تو یہ ہے کہ حکم ہے کہ جہاں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں وہاں جہاں سجدہ تلاوت ہو وہاں کر لیجئے، لیکن اگر کسی وجہ سے بھول جائیں، چھوٹ جائیں تو کیا گنجائش ہے؟ بہتر یہی ہے کہ جو سجدہ تلاوت جب آیا ہے اسی وقت تلاوت کو روک کر سجدہ کر لیں، یہ مستحب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا اور بھول گئے ہوں تو جب بھی یاد آیا کر لیں. اور اندازہ نہیں ہے کہ کتنے سجدے تھے، کتنے کیے ہیں، کتنے نہیں کیے ہیں، تو پھر پکا اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو کوئی ایسا اندازہ اپنے طور پر مقرر کر لیں اور ایک آدھ سجدہ زیادہ ہی کر لیں
کیونکہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب ہے، یعنی اگر کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر پوچھ ہوگی، اس لیے کرنا کمپلسری ہے۔ اپنے طور پہ اس بات کا مکمل اطمینان کر لیں کہ جتنے آیات سجدے کی تلاوت کی گئی ہے اتنے سجدے بھی ہو چکے ہیں، اس اطمینان کے ساتھ سجدے کر لیں۔ اور دو مسئلے اور ہیں ان کے، پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، میل ملاپ اچھا کرنے کے لیے کیا دعا ہے، اور گھر میں جو کیڑے مکوڑے ان سے بچاؤ کے لیے، جو چینٹیاں وغیرہ کیڑے آتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے کیا دعا ہے؟ پڑوسیوں سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے یا ودودو پڑھتی رہیں 21 بار یا 51 بار، جیسا بھی سہولت ہو، یا ودودو پڑھتی رہیں۔ اور گھر میں کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی اور پورے گھر کی صفائی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اللہم طہر بیتی و طہر قلبی، اللہم طہر بیتی و طہر قلبی، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا پڑھتے رہیں۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کے تمام مسئلوں کے جواب مل گئے ہوں گے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے محترمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ یہ ہمارے شہر ہے نا، بہت دارو پیتے ہیں اور پتے کھیلتے گھر میں، اور بچی کی شادی کے واسطے رکاوٹ ہے۔ بچی کی شادی میں رکاوٹ بھی ہے؟ ہاں، بچی کی شادی میں رکاوٹ ہے اور دارو بہت پیتے۔ جی آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ اور ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ رشتے کے لیے جی فرمائیے مولانا صاحب، معذرت ایک تھوڑی دیر۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ گھر بیٹھ کے ساتھ بول رہے نہیں تو نہیں کرتے، بول رہے ایسا مسئلہ ہے۔ پھر سے بتائیے۔ گھر شادی کرنا چاہ رہے، گھر بیچ کے؟ ہاں، دوسرا اس سے نہیں ایسا بول رہے۔ نہیں سمجھ میں پایا آپ کا مسئلہ، دوبارہ بتائیے۔ گھر بیچ کے شادی کرتے بول رہے نہیں تو نہیں کرتے بول رہے، ایسا مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ کے شوہر یہ بول رہے ہیں کہ گھر بیچ کے شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے ایسا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انشاءاللہ آپ کو ایسی دعا بتائیں گے مولانا صاحب کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ شکریہ۔ دارو کے سلسلے میں ان کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، یہ دعا ان کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اور اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر جب بھی آپ ان کو پینے کی کوئی چیز دے رہی ہوں، پانی، چائے یا کوئی بھی چیز، تو اس وقت آپ اس 3 بار یا 5 بار دم کر کے اس پر پھونک کر دے دیں، سقاہم ربہم شرابا طہورا، اس طرح۔ اور لڑکی کے رشتے کے لیے لڑکی کو پڑھنے کے لیے بتائیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس طرح روزانہ 21 بار یا 51 بار اس آیت کریمہ کو، اس دعا کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی مولانا صاحب، صرف شراب ہی نہیں اور بھی خامیاں ہیں ان کے شوہر کے اندر، جیسا بتایا جوا کھیلتے ہیں یا باقی چیزیں، تو ان کو کل ملا کے راہ راست پر لانے کے لیے ان کو ہی بتا دیجیے، یہی پڑھ لیں گی اور ان کی بیٹی پڑھ لیں گی تاکہ ان کو اطمینان بھی ہو اور ان کو فائدہ بھی ہو۔ جی، اس کے لیے ساتھ ساتھ جب بھی جو دعا بتائی گئی ہے وہ بھی پڑھیں، جیسا ایک طریقہ بتایا گیا پینے کی چیزیں دیتے وقت۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھیں 21 بار یا 51 بار، اللہم اہدی قلبہ وسلل سخیفۃ صدریہ، اللہم اہدی قلبہ وسلل سخیمت صدریہ، سخیمت صدریہ پڑھیے، میم کے ساتھ ہے، سخیمت صدریہ، اللہم اہدی قلبہ وسلل سخیمت صدریہ، اس طرح روزانہ 21 یا 51 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جی آپ یہ کوشش کریں کہ جو دعائیں بتائیں مولانا صاحب نے، اگر آپ خود نہ کر پائیں تو بیٹی سے کہیں یا کسی اور سے کہیں، یوٹیوب پہ دستیاب ہوتی ہے، یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ جو دعائیں بتائیں مولانا صاحب نے یا بتاتے رہتے ہیں یہ تمام آپ کو اس میں مل جائیں گی، آپ دوبارہ سن کے اطمینان سے ان کو یاد کر سکتے ہیں۔
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے فرمائیے. کام کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتا ہے. اچھا سب کوئی ہمیشہ بیمار آتا ہے, جو کماتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. شکریہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کا ورد رکھیں. اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ, جیسے بھی سہولت ہو سورہ بقرہ پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ روزانہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح شام 1 مرتبہ پڑھیں. جی یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گا جو میں نے سیکھی. ہم کو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ اگر انسان کی روزی حلال ہے, 100% حلال ہے, تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ انسان کے گھر میں برکت نہیں ہو یا اس کے پیسے ڈاکٹر یا باقی چیزوں میں ضائع ہو جائیں. ہاں وقتی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر مجھے وہ بات ان کی یاد آ گئی کہ آپ کی روزی ہمیشہ کے لیے حلال ہونی چاہیے. اب آپ کی روزی حلال کیسے ہے, کیسے ہو, یہ آپ دیکھ لیں. شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی فرمائیے, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ہیلو جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری لڑکی 11 سال کی ہو گئی ہے, اور تو جی اس کو ایسے ٹونسل ہے. ٹونسل ہے اس کو؟ ہاں. اچھا. وہ دوا وغیرہ سر بہت کرا چکے ہیں, پر اس کو ڈاکٹر کیا بولے کہ 18 سال کی ہو جائے گی تو آپریشن سے جائے گا. کتنے سال کی ہو جائے گی؟ 18 سال کی. اگر ڈاکٹر کو لگا کہ 18 سال تک آپریشن نہیں ہوگا تو ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا ہوگا. ہاں تو اس کو کیا جیسے مہینہ 15 دن میں بخار سردی کھانسی برابر آ جاتی ہے. ہاں ٹونسل میں ہوتا ہے. کل ایک دم پتلی دبلی ہے. ٹونسل میں یہ شکایت ہوتی ہے, بخار بھی ہوتا ہے, گلے میں درد بھی ہوتا ہے. ہاں درد بہت رہتا جی ہے. ہاں. سر وہ کھانا نہ کچھ بھی نہیں کھا پاتی. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی بتائیں گے. آپ کو کیا پرابلم ہے بتا رہے ہیں؟ گلے میں جو ٹونسل ہوتا ہے, جو سوجن ہوتی ہے گلے کے اندر, اس کی وجہ سے بخار بھی بڑھ جاتا ہے, سر درد بھی ہوتا ہے, اور بھی نگلنے میں دقت ہوتی ہے, بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ہوتا ہے تو اس کو آپریشن کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان کی بیٹی چھوٹی ہے, ڈاکٹر نے منع کیا کہ ابھی آپریشن نہیں ہوگا. تو فی الحال کے لیے کیا علاج ہے؟ دعاؤں سے ہی اگر ٹھیک ہو جائے تو بہت بہتر. جی اس کے لیے لڑکی کو پڑھنے کے لیے بتائیں یا شافی یا سلام, جتنا بھی لڑکی پڑھ سکتی ہے اس کے حوالے کر دیں, کیونکہ حلق میں تکلیف بھی ہے جیسا آپ نے بتایا. تو یا شافی یا سلام, یا شافی یا سلام آہستہ آہستہ بھی پڑھ سکتی ہیں, دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتی ہیں, اس طرح کے بولنے میں تکلیف نہ ہو, گلے میں تکلیف نہ ہو. حسب سہولت جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتی رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں عرفان بشیر شوپیان کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. عرفان بشیر صاحب فرمائیے. جناب گھر میں ایک بچی ہے, طیبہ ہے اس کا نام. جی تقریباً عمر 6 سال کی ہے. اس کا صحت تو زیادہ ٹھیک اچھا نہیں رہتا ہے, اور زیادہ وہ بچی شور کرتی رہتی ہے. شور کرنے دیجیے, شور کرنے دیجیے, شور کی ٹینشن آپ مت دیجیے, جس سے اس کے صحت میں زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے عرفان بشیر صاحب, شور کرنے دیجیے. بچے شور نہیں کریں گے تو بیمار کہلائیں گے. شور کرنے دیجیے. وہ زیادہ شور سر کرتی ہے, زیادہ شور کرتی ہے, اس کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا مولانا صاحب سے کہے کہ بالکل آپ کو بتائیں گے. اس لڑکی پر نظر بد بھی ہو سکتی ہے. آپ نظر کی دعا پڑھ کر بچی کو دم کرتے رہیں, اور جب بھی کوئی چیز چھوٹے بچوں کو کھلائیں تو کسی کو بتا کر اس طرح غیر ضروری کسی کے سامنے لا کر نہ کھلائیں, گھر کے اندرونی حصے میں, اور بچی کے کھانے کو اندرونی حصے میں رکھ کر جس قدر ہو سکتا ہے احتیاط برتیں. زیادہ نمائش بچی کے کھانے وغیرہ کی کھلانے کے موقع پر نہ کیا کریں, اور نظر بد کی اس دعا کو پڑھتے رہیں. اللہم انی اعیذک بکلمات اللہ التامہ
ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. شروع میں اللہم مت پڑھیے، اعیذک سے شروع کیجئے. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو 3 بار یا 5 بار پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. 3 بار یا 5 بار پڑھ کر بچی کو دم کر دیں، اور بچی جب بھی شور کر رہی ہو، ستا رہی ہو، اسی طرح کا عمل کیا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا حجے بچہ پکڑ دیا تھا رات. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجیے پلیز. ہیلو جی فرمائیے. جی میں نے نا رات کے ٹائم میں استخارہ کیا تھا، تو میں نے اس میں حج عزت کا پتھر دیکھا تھا، اور ایک بار میں نے اور کیا تھا پرسوں، مطلب تو اس میں جو میرا کام تھا وہ میں کر رہا ہوں. جی اس کے تعبیر بتا دیجیے آپ مجھ کو. گلابی رنگ کا کوئی چیز دیکھا تھا میں، مطلب کل سے پہلے، کل جو استخارہ کیا. کیا آپ خواب بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہوں سر میں نے. آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور دوبارہ آپ کال لگائیے. آپ کا مسئلہ ابھی ہم سمجھ نہیں پائے. ٹی وی کی آواز آپ بند نہیں کرتے ہیں تو ہم تک آواز ہی نہیں آتی ہے. برحال ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم. فرمائیے بھائی. جی میرا نام محمد عاشق علی ہے. محمد عاشق علی صاحب فرمائیں. جی میں ممبئی سے ہوں. جی میرا کام کوئی بھی ایک بار میں نہیں ہوتا، 2 بار میں ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے کہ دوسری مرتبہ آپ کا کام ہو رہا ہے. اللہ کا شکر کریں. اللہ تعالیٰ بندوں سے امتحان لیتا ہے. اگر ہمارا کام ہر وقت جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہو جایا کرے، تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے اندر غرور اور تکبر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ہم کو آزما کر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دوسری مرتبہ آپ کا کام ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بارہا کوشش کر لیتے ہیں اور وہ ناکام رہ جاتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ سر میں محمد آباد سے بول رہا ہوں. عبدالحسن. عبدالحسن بھائی فرمائیے. جی میں سر یہ پتا کر رہا تھا، بچے کا نام رکھنے کی سوچ رہے تھے تیمور حسن، تو اس کے نام کے بارے میں جاننا تھا آپ سے. آپ بچے کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں تیمور حسن؟ جی ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی یہ نام تو رکھ سکتے ہیں، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ مقامی عالم دین سے معلوم کر لیں، کیونکہ اور بھی اس کی کچھ مقامی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اس کے حساب سے وہ بہتر بتائیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے کہاں سے؟ میں نسرین پروین بول رہی ہوں. جی نسرین پروین فرمائیں. دہلی سے بات کر رہی ہوں. مجھے نا مولانا صاحب سے کچھ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے بھائی کی نا طبیعت بہت زور خراب ہے بھائی. وہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تھا، تو دوستوں میں نا ہاتھا پائی ہونے کے باوجود وہ نا مار کھا گیا ہے بہت. اب ان کی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا. پھر گاؤں میں ایسے پرابلم آ گئے جادو ٹونا کے کہ وہ رہتے رہتے نا بے ہوش ہو جاتے ہیں، سانس واس کچھ بھی نہیں چلتی ہیں، گھر میں بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. تو مولانا صاحب کچھ بتائیں جو وہ. بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بھائی کی 17 سال چل رہی ہے. اچھا. کھیلنے گیا تو مار کھا گیا ہے دوستوں سے. ٹھیک ہے، دوستوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایڈمٹ کرایا، یہ اچھا کیا آپ نے. اور ہو سکے تو ڈاکٹر نے تو خیر بتایا ہوگا کہ ٹیٹنس کا انجیکشن بھی لگوائیے، اس کو کیا پتا کہاں چوٹ لگی ہے کیا ہے، لیکن آپ کو دعائیں بھی بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دواؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا کریں، اور اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو لڑکے کو
اسی طرح سورہ فاتحہ 3 یا 5 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے لیے بتائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جادو ٹونے کے سلسلے میں بتایا ہے، یہ کیسا آپ کو شبہ ہو گیا یا کسی نے بتا دیا کیا ہے؟ اس طرح کا شبہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور یہ آیت کریمہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھتی رہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم صادقہ باد ہیں۔ فرمائیے۔ جی ہمارے ہاتھا پیرا دکھتے رہتے ہمیشہ، اچھا، اور کھابا بھی گرتے اور بستر میں ضرورت نکل جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ کیا گرتے؟ خواب گرتے۔ اچھا، خواب دیکھتی ہیں آپ، ٹھیک ہے، زیادہ خواب دیکھتی ہیں آپ، اس کے علاوہ؟ اور بستر میں ضرورت نکل جاتا، معلوم نہیں ہوتا ہے، کمزور ہو جاتے۔ بستر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹوائلٹ نکل جاتا۔ جی اچھا، عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہماری عمر 17 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے، شکریہ۔ 17 سال کی عمر ہے تو ڈاکٹر سے ربط پیدا کریں آپ۔ اس کے علاوہ رات میں سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور دائیں جانب داہنی کروٹ سو جائیں، اور سونے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو 1 مرتبہ اور آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ بند ہے۔ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ ہے شوہر تو کماتے ہیں لیکن کچھ کاروبار میں کچھ بچا نہیں پاتے، گھر بنانے کا ہے، بچوں کی شادی کرنے کی ہے، اور بھائی ہمارا حق نہیں دے رہا، اس کے لیے دعا۔ آپ کے شوہر کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، شادی کرنی ہے گھر میں، اور آپ کے بھائی جو ہے آپ کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ جی بتائیں گے آپ کو۔ کمائی میں خیر و برکت کے لیے اور گھر کے دوسرے مسائل کے حل کے لیے یا رزاق یا وہاب پڑھتی رہیں، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب اس طرح پڑھتی رہیں۔ اور جو آپ نے دوسرا مسئلہ بتلایا، اس میں کامیابی کے لیے سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ جی مولانا صاحب، ہم نے چونکہ پروگرام کے شروعات میں یہ کہا تھا کہ ہم آج ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا آج، تو اگلے پروگرام میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی۔ آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ دعا دیجیے، دعا کیجیے اور دعا لیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔